الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے حقوق رسول کے تعلق سے دو باتیں آئی تھی. سب سے پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ ہے کہ آپ پر سچا ایمان لایا جائے. دوسرا جو حق ہے وہ محبت ہے کہ آپ سے سچی پکی صاف ستھری محبت کی جائے. محبت کے سلسلے میں ایک بات ہم نے کہی تھی کہ جب تک محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے بڑھ کر نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل نہیں ہے. حدیث پاک بھی اس کے متعلق بیان کی گئی ہے. ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا تعلق تو فطرت سے ہے، فطری چیز ہے، کسی کو لازم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو وہاں پر یہ بات بھی آئی تھی کہ محبت جو ہوتی ہے عام طور سے احسان کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر یا حسن و جمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم کمپلیٹلی پائی جاتی ہیں. اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ محبت کے متعلق اور چند باتیں رہ گئی تھی جو عرض کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق خود ہماری جانوں کے حق سے بڑھ کر ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں اپنے جانوں سے پیاری نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تھی کہ لَأَنْتَ حَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس میرے نزدیک تمام چیزوں سے برتر ہے سوائے میری اپنی نفس. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیہ من نفسی، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں اے عمر جب تک کہ تمہارے نزدیک میری ذات تمہاری ذات سے زیادہ برتر نہ ہو. تو اتنا سننا تھا یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بجلی بن کر گرے. اسی وقت ان کے دل کی دنیا بدل گئی. فرمایا الان واللہ لا انت احب الی من نفسی، اب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ برتر ہے. اس وقت فرمایا الان یا عمر، ہاں اب ایمان مکمل ہے اے عمر. یہ ایک نمونہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہو وہ بالکل مکمل والی ہو، آدھی ادھوری نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر. ایک نمونہ ہم دیکھیں محبت کے تعلق سے، اس کا نمونہ ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں ملتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے بعد صحابہ لوٹ رہے تھے. بنو دینار کے قبیلے سے گزرنا ہوا. وہاں پر ایک خاتون نے پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا جنگ کے اندر. تو ان سے کہنے والے نے کہا اصیب زوجک، کہ تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد بھی اس خاتون نے کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر کہنے والے نے کہا اصیب اخوک و ابوک، تمہارے والد بھی چلے گئے، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے. پھر ہو جا ما فعل رسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بخیر و عافیت ہیں. تو وہاں پر ان خاتون صحابیہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. کل مصیبت بعدک جلد، ایوری پرابلم بی سول آفٹر لوکنگ یو، کہ ہر مصیبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پھیکی پڑنے والی ہے، ہیج پڑنے والی ہے. وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، باپ دنیا سے چلے جا رہا ہے اور بھائی بھی دنیا سے چلا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر وہ کیفیت نہیں ہے. وہاں پر سب سے زیادہ جو فکر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے. تو یہ وہ نمونہ ہے محبت کے جو سچے نمونے ہیں، ان محبت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے. ایک اور نمونہ لیجیے، ایک صحابی رسول کا ہے
غالباً حضرت خباب بن ارت یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا تو وہاں پر ابو سفیان نے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، تو انہوں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی ان صحابی سے جن کو قتل کیا جا رہا تھا کہ کیا ہوتا اگر تمہاری جگہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر قتل کر دیتے اور تم بچ جاتے، کیا رہتا؟ تو ان صحابی نے جو بات کہی وہ بھی آپ ادھر سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی تصیبہ شوکۃ توزی، کہ تم تو قتل کی بات کرتے ہو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے حبیب جس مقام پر ہو وہاں پر ان کو ایک کانٹا چبھے اور تکلیف ہو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں، تم قتل کی بات کرتے ہو. تو اتنا سننا تھا. ابو سفیان نے بھی کہا ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب محمد كحب اصحاب محمد محمدا، میں نے لوگوں میں اس طرح محبت کرنے والوں کو نہیں دیکھا جس طرح محمد کے دیوانے خود محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ محبت کے سچے نمونے ہیں جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسے ہم اپنا رول بنائیں، اسے ہم اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزاریں کہ محبت ہو تو پھر کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہونی چاہیے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ، میرے باپ دادا کی، میرے خاندان والوں کی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں. یہ محبت کے سچے نمونے ہیں سیرت کے اندر جو ملتے ہیں، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آخری بات محبت کے تعلق سے یہ ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ کیونکہ جب فائدے کی طرف ہماری نگاہ ہوتی ہے تو پھر کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو فائدہ اس کے یہ دیکھ لیا جائے المرء مع من احب، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی اسی شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حشر ہوگا جس کو اس سے محبت ہوگی. ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا متی الساعہ یا رسول اللہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عددت لها، تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نماز روزے اس کی تو زیادہ میں نے کثرت نہیں کی، البتہ میں نے آپ سے محبت ضرور کی ہے دل و جان سے. پھر آپ نے فرمایا انت مع من احببت، پھر جس سے محبت تم نے کی ہے اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اور محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ محبت کے تعلق سے چند باتیں تھی. اس کے بعد جو حق ہے وہ اطاعت کا ہے، اتباع کا ہے، جو پھر اگلے ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.